سب مانتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، سب مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم بندے ہیں، سب مانتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا حاکم ہے، ہم وہ رب ہے، ہم عبد ہیں، اس میں کسی کو انکار نہیں ہے۔ شروع سے فاتحہ سے ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے کچھ نتائج نکلتے ہیں اس دعوے کے اور اس بات کو قبول کرنے کے۔ دیکھیں مام، میرا آپ کا رشتہ ہے، آپ کے میرے اوپر حق ہے، اور شروع سے پیدائش سے میرے آپ پر حق تھے، آپ کو میرا خیال کرنا تھا، آپ کو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی۔ تو ایک ہے میری ذمہ داریاں اور ایک ہے میرے حقوق، رائٹ۔ اور ہر رشتے میں اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا رشتہ ہوتا ہے، اس میں ٹیچر کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور ٹیچر کے کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ اسی طرح طالب علم کی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کی، اور کچھ اس کے حقوق ہوتے ہیں۔ بیوی شوہر میں ذمہ داریاں اور حقوق ہوتی ہیں، سٹیزن اور گورنمنٹ کے درمیان ذمہ داریاں اور حقوق ہوتی ہیں، دونوں طرف ذمہ داریاں ہیں اور دونوں طرف حقوق ہیں، رائٹ۔ تو تمام ہمارے رشتوں میں ایک ذمہ داری اور ایک حق کا ایک بیلنس ہوتا ہے ہمیشہ، کبھی حقوق زیادہ، کبھی ذمہ داریاں زیادہ، کچھ نہ کچھ ادھر ادھر ہوتا ہے، لیکن ہوتا ضرور ہے۔ اسی طرح بزنس میں یا کبھی آپ کچھ خریدنے جا رہے ہیں تو خریدنے والے کی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور بیچنے والے کی کچھ ذمہ داریاں، اور دونوں کے کچھ حقوق ہیں، رائٹ۔ تو ہم یہ حقوق اور ذمہ داری جو ہر رشتے میں پائی جاتی ہے، ہم اس کا کانسیپٹ الگ کرنے سے میں ناکام ہو جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی باری آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں تو ہمیں حق اور ذمہ داری، یہ چیز آپ کو ہٹا دینی ہے اپنے ذہن سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے تو سارے حق اس کے ہیں اور ساری ذمہ داری ہماری ہے۔ اصل میں ہمارے رب پہ کوئی حق ہے ہی نہیں۔ دیکھیں، اس طرح سمجھ لیں کہ میرا پین ہے یا میرا یہ کاغذ ہے، میں اس کا پوری طرح مالک ہوں۔ میں اس کاغذ کو پھاڑ کے پھینکوں یا اس کو جلاؤں یا اس کو اپنے پاس رکھوں، اس کا خیال، اس پہ میرا پورا اختیار ہے۔ اس کاغذ کا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ میری اس پہ پوری طرح مالکیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم پوری طرح، یعنی اطلاق کے ساتھ اس کو ہم اپنا مالک اور حاکم اور رب مانتے ہیں۔ تو اس سے پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم نے حق کی بات چھوڑ دی۔ اس نے جو کچھ دیا ہے وہ اس نے اپنی رحمت کی وجہ سے دیا ہے، نعمت کی وجہ سے دیا ہے، اس نے اپنا کرم کیا ہے، لیکن اس لیے نہیں دیا کہ ہمارا حق بنتا تھا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارا حق بنتا تھا اس لیے دیا ہے۔ تو یہ بہت بہت گہری ایک ریئلائزیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایون دو اس نے ہمارے اوپر کتنے کرم کیے ہیں اور کتنی رحمتیں کی ہیں اور کتنی ہمیں ہدایت دی ہے اور سارا کچھ دیا ہے، لیکن پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مطالبہ ایسے نہیں کر سکتے جیسے کسی کسٹمر نے جو ہے کوئی پیسے بھیجے اور اس کو پروڈکٹ نہیں ملی تو وہ کہے بھی میں نے تو پیسے بھیج دیے، میں نے اپنا جو میرا دور تھا کرنے کا، جو میری کرنے کا کام تھا، میرا کرنے کا کام تھا، میں نے پیمنٹ کر دی، میری پروڈکٹ کدھر ہے، ڈیلے کیوں ہوئی ہے؟ اس کو غصہ آئے گا، اس کو فرسٹریشن ہوگی، کیونکہ اس کا ایک حق بنتا ہے۔ تو ہم یہ ذہنیت، پہلی چیز جو سمجھنے کی، بنیادی چیز جو سمجھنے کی ہے، یہ ذہنیت اللہ تعالیٰ کی طرف لگانا غلط ہے۔ اس نے جو دیا ہے اپنے فضل سے دیا ہے، جو دیا اس کی نعمت، اسی لیے ہم الحمدللہ کہتے ہیں۔ ورنہ تو یہ ہونا کہ ہم نے نماز پڑھی اس لیے ہمارے گھر کی حفاظت ہو رہی ہے، یا ہم نے دعا کی اس لیے ہماری صحت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں پیمنٹ کر رہا ہے صحت کے ساتھ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم ان کو گن بھی نہیں سکتے، ایک نعمت کو نہیں گن سکتے، باقیوں کو کیا گنو گے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے میں سانس لے رہا ہوں ابھی، وہ ایک نعمت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سانس نے مجھے پچھلے ایک منٹ میں کس کس کی مصیبت سے بچایا ہے اور کس کس طرح سے مجھے فائدہ دیا ہے اور کتنے کتنے میرے جسم کے حصوں کو فائدہ دیا ہے، اس کا میں کبھی پوری طرح اسکوپ تو کر نہیں سکتا۔ تو میں کسی ایک نعمت کا بھی اللہ تعالیٰ کا پوری طرح شکر ادا کر دوں، وہ میرے لیے ناممکن ہے۔ تو پھر یہ میں کیسے سمجھ سکتا ہوں کہ میں کچھ کروں گا جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ پہ میرا حق بنتا ہے؟ یہ ذہنیت نکال دینے کی ضرورت ہے۔